Assalamu alaikum. This is lecture 37 of Introduction to Psychology. Phobias. This is what we started talking about in the last lecture. Phobias, we said, are the debilitating fears. آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ فوبیاز کس کس ورائٹی کے ہوتے ہیں, کس کس چیز سے لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں اور اس کے ایفیکٹس کیا ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اور مینٹل ڈس آرڈرز کے بارے میں بھی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے سائیکوپیتھولوجی کے حوالے سے کن چیزوں کا ذکر کیا تھا. In the last lecture we discussed definitions of abnormality, perspectives on abnormality, classification of mental disorders, DSM-4-TR, anxiety disorders, and the varieties of anxiety disorders, including generalized anxiety disorder, panic disorder, and phobias. جیسا کہ آپ اب تک جان چکے ہیں, ذہنی امراض یا مینٹل ڈس آرڈرز کی پہلی اور ایک براڈ کیٹیگری انگزائٹی ڈس آرڈرز ہیں. انگزائٹی ڈس آرڈرز کا مین ایلیمنٹ یا مین فیکٹر جو ہمیں ہر طرح کے ڈس آرڈرز میں جو کہ انگزائٹی ریلیٹڈ ہیں دکھائی دیتا ہے, وہ ہے بے چینی یا انگزائٹی یا بے وجہ پریشانی اور خوف. انگزائٹی ڈس آرڈرز کی سب کیٹیگریز میں سے ہم نے کچھ کا ذکر کیا اور ہم فوبیاز کے بارے میں بات کر رہے تھے. فوبیا ہم نے کہا تھا کہ ایک ایکسٹریم قسم کا خوف ہے, ایک ڈیبلیٹیٹنگ خوف ہے اور ایک ان ریئلسٹک خوف ہے. ضروری نہیں کہ وہ چیز واقعی ہمیں نقصان پہنچا چکی ہو, لیکن ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے اور کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتی ہے. انگزائٹی ڈس آرڈرز میں ہم نے دیکھا کہ جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پینک اٹیک ڈس آرڈر اور اس کے بعد فوبیاز. فوبیاز کے سمٹمس کی بات ہم کر رہے تھے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ فوبیاز کے کازز کیا ہو سکتے ہیں. Causes of phobias may include, it can be result of some traumatic event or disaster. There can be a hereditary component. Its prevalence is equally in men and women. It can be caused by anxiety and panic attacks. یعنی فوبیاز ایکسٹریم انگزائٹی کی وجہ سے ہو سکتے ہیں, سویئر پینک اٹیکس کے نتیجے میں ہو سکتے ہیں. انسان کا پاسٹ ایکسپیرئنس ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ خوف زدہ ہوتا ہے اور پھر وہ خوف ایگزیجریٹ ہوتا جا سکتا ہے. بہت سے ریزنس ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے فوبیاز پیدا ہو جاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کچھ کامن فوبیاز کون سے ہیں. یوں تو اگر آپ کوئی بھی کتاب کھول کے دیکھیں, سائیکالوجی کی کتاب, اور پھر اگر آپ DSM دیکھیں, آپ کو فوبیاز کی ایک طویل لسٹ نظر آئے گی. ان میں سے کچھ فوبیاز بہت کامن ہیں اور ہمیں اکثر دیکھنے میں ملتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو خاصے ریئر ہیں اور کبھی کبھار ہمیں ان کے شکار لوگ دکھائی دیں گے. Some common phobias. On the left hand, you see the phobias and their names, and the right hand shows which phobia means fear of which object. Acrophobia, that is the fear of height. Aerophobia, fear of flying. Agoraphobia, entering public places. Claustrophobia, fear of closed spaces. Hydrophobia, fear of water. Microphobia, fear of germs. Nyctophobia, fear of darkness. Ophidiophobia, fear of snakes. Phonophobia, fear of speaking out loud. Pyrophobia, fear of fire. Thanatophobia, fear of death. And xenophobia, fear of strangers. جیسا کہ ہم نے کہا, فوبیاز کی لسٹ بہت طویل ہے. انفیکٹ دنیا میں جتنے آبجیکٹس ہیں اور جتنے بھی آبجیکٹس انسان ڈر سکتا ہے اور ان کا فوبیا پیدا ہو سکتا ہے, وہ ایک الگ فوبیا کا نام بن سکتا ہے. جو بچے اسکول جانے سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اسکول فوبیا کا نام بھی استعمال کیا جاتا ہے. یا کوئی بھی چیز, کوئی واقعہ, کوئی خاص سچویشن کسی فوبیا کا باعث بن سکتی ہے. یہاں اس لسٹ کو دکھانے کا مقصد یہ آئیڈیا دینا تھا کہ فوبیاز کی کس قدر وائڈ ویرائٹی ہے. کچھ لوگ بیماری سے خوفزدہ ہوتے ہیں, کچھ لوگ بلڈ سے خوفزدہ ہوتے ہیں, کچھ لوگ اندھیرے سے خوفزدہ ہیں, کچھ لوگ اسٹرینجر سے خوفزدہ ہیں, کچھ اڑنے سے ڈرتے ہیں, جہاز میں بیٹھنے سے ڈرتے ہیں,
کچھ بلندی پر جانے سے ڈرتے ہیں, کچھ پانی سے اور کچھ سانپوں سے یا دوسرے ریپٹائل سے. ٹریٹمنٹ آف فوبیاز انکلوڈس یوز آف بیہیویئر تھراپی, اسپیشلی behavioral modification therapy, procedure of systematic desensitization, and biofeedback is also helpful. فوبیاز کو ٹھیک کرنے کے لیے یا اس کا علاج کرنے کے لیے behavioral modification strategies استعمال کی جا سکتی ہیں, یعنی کہ behavioral therapy جس میں آپ ریوارڈ اور reinforcement کا استعمال کرتے ہیں اور چاہیں تو پنشمنٹ کا بھی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ systematic desensitization جس کی بنیاد کلاسیکل کنڈیشننگ کے پرنسپلس پر ہے وہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے. بعض اوقات آپ کوگنیٹو اپروچ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس انسان کو ریئلائز کروا سکتے ہیں کہ اس کا فیئر بالکل حقیقت پر مبنی نہیں ہے, انریلسٹک ہے, اور اس کو اس سے نجات حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے. بہرحال ہر تھراپسٹ اپنی تھیوریٹیکل اورینٹیشن کے حساب سے ایک تھراپی استعمال کرتا ہے اور کچھ لوگ مختلف تھراپیز کا کمبینیشن بھی استعمال کرتے ہیں. فوبیاز کے علاوہ انگزائٹی ڈس آرڈرز کی ایک اور کیٹیگری خاصی اہم ہے اور عام طور پہ دکھائی دینے والی ہے, اور وہ ہے obsessive compulsive disorder. آپ نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جو بلا وجہ بار بار جا کر چیک کرتے ہیں کہ گھر کے دروازے کو تالا لگا ہوا ہے یا نہیں, یا بار بار کچن میں جا کے دیکھتے ہیں چولہا بند ہے یا نہیں جبکہ وہ چولہا خود بند کر کے آئے تھے. یا ایسے لوگ جو بار بار اپنے ہاتھ دھوتے ہیں اور اس کے باوجود انہیں یقین نہیں آتا کہ ان کے ہاتھ صاف ہیں اور دھل چکے ہیں. یا انہوں نے ایک دفعہ اگر اپنے بالوں کو ہاتھ لگایا تو تھوڑی دیر بعد دوبارہ ہاتھ لگائیں گے اور پھر دوبارہ ہاتھ لگائیں گے اور پھر تیسری, چوتھی اور پانچویں دفعہ, اور جو بال وہ ایک دفعہ ٹھیک کر چکے ہیں اس کو وہ 85 بار ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. اسی طرح کی اور بہت سی عادات لوگوں میں ہوتی ہیں. مین چیز جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک بیہیویئر کو جو کوئی دوسرا شخص بار بار نہیں دہرائے گا اس کو یہ لوگ بار بار دہراتے ہیں, یہ سوچتے ہوئے کہ ہم نے شاید وہ پہلے نہیں کیا اور پتہ نہیں کیا تھا یا نہیں کیا تھا. ایک انسرٹنٹی ان کے ذہن میں پائی جاتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کے ذہن میں بار بار یہ خیال آتا ہے, ایسا خیال جس کو وہ روک نہیں پاتے کہ جاؤ اور جا کے تالا چیک کرو, مجھے جا کے تالا چیک کرنا چاہیے, مجھے اپنے ہاتھ دھونے چاہیے, مجھے اپنے بال کنگھی کرنے چاہیے, مجھے اپنے بستر میں سے سلوٹیں نکالنی چاہیے, کہیں میرے استری شدہ کپڑوں میں کوئی بل تو نہیں پڑا ہوا. پہلے ایک خیال اس شخص کے ذہن میں آتا ہے, اس خیال کو ٹالنا اور روکنا اس کے لیے پاسبل نہیں ہوتا, اور کیونکہ وہ اس سے نہیں رکتا تو وہ خیال ایک عمل کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے. obsessive compulsive disorder بھی اسی چیز کا نام ہے. obsessive compulsive disorder that consists of obsession and compulsion. Obsession is an unwanted, recurrent and persistent thought that continuously recurs and that can be intrusive and inappropriate. Obsession ایک persistent خیال ہے جو کنٹینیوسلی انسان کے ذہن میں آتا رہتا ہے, بار 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 اس کے ذہن میں ایک چیز آتی ہے اور خواہش ہی ہوتی ہے کہ اس چیز پر عمل کیا جائے. یہ ایک پرسسٹنٹ آئیڈیا ہے, ہر وقت رہنے والا آئیڈیا ہے, ریکرنٹ آئیڈیا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ وہ آئیڈیا ذہن میں آیا اور دوسری دفعہ وہ نہیں آئے گا, بار بار اس کے ذہن میں یہ آئیڈیا آتا ہے. کمپلشن اسی آئیڈیا پر بیسڈ ایکشن کا نام ہے. A compulsion is the uncontrollable urge to perform an apparently strange and unreasonable act repeatedly. Compulsion اسی obsession پر عمل کرنے کا نام ہے. ایک بیہیویئر جو اپیرنٹلی میننگ لیس نظر آ رہا ہے, کوئی اور شخص اسی سچویشن میں وہ بیہیویئر بار بار نہیں کرے گا, لیکن جو شخص obsessive compulsive ہے یا OCD ہے وہ اس کو بار بار کرے گا, وہ خیال اس کے ذہن میں آئے گا, وہ اس پر عمل کرے گا, بالکل اس شخص کی طرح جس کے ذہن میں خیال آئے کہ شاید میں نے تالا نہیں لگایا, اور وہ گھر کے گیٹ پر جاتا ہے, تالا چیک کرتا ہے, پکڑ کے دیکھتا ہے تالا لگا ہوا ہے, وہ واپس اندر آ جاتا ہے, تھوڑی دیر بعد پھر خیال آتا ہے شاید میں نے تالا ٹھیک سے چیک نہیں کیا, اور وہ پھر جاتا ہے اور تالا چیک کرتا ہے. ذہن میں obsession ہے, ایکشن compulsion کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. Symptoms include distress, frustration, anxiety, etc. Causes include risk factor,
stereotypical behavior, brain abnormalities, unpleasant thoughts, and it can be as a result of some incident, etc. Prognosis: it is a chronic illness in which total removal of symptoms is not possible very easily, but improvement through medication and therapy is possible. تو obsessive compulsive disorder جس میں ایک obsession ہے which is followed by a compulsion. لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صرف obsession ہو, compulsion نہ ہو. بہت سے لوگ ماہرین نفسیات کے پاس اس شکایت کے ساتھ آتے ہیں کہ ایک خیال ان کے ذہن میں بار بار آتا ہے, وہ اس خیال کو پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں لیکن وہ خیال ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا. ایکشن وہ کوئی نہیں کر رہے ہوتے, اس خیال پر وہ عمل نہیں کر رہے ہوتے, لیکن جب وہ آنکھیں بند کرتے ہیں, سیر پر جا رہے ہوتے ہیں, کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں, اخبار دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, گانا سن رہے ہوتے ہیں, تو ان کے ذہن میں بار بار وہی خیال آتا ہے. اس طرح کی صورتوں میں صرف obsession ہوتا ہے اور compulsion نہیں. لیکن عام طور پہ یہ پرابلم اس وقت شدت اختیار کرتا ہے جب obsession جو ہے اس کے پیچھے ساتھ ساتھ compulsion بھی ظاہر ہونا شروع ہو جائے. شخص کی تکلیف دگنی ہو جاتی ہے. پہلے اس کو صرف ایک خیال کے ساتھ لڑائی کرنی پڑتی تھی, اب وہ خیال اس کو عمل پر بھی اکساتا ہے. Another category of mental disorders is somatoform disorder. Just as the name shows, somato reflects that this type of disorder has to do something with the body or the somatic system. یعنی ایسے ڈسآرڈرز جس میں نفسیاتی پرابلم اور جسمانی مینیفیسٹیشن جو ہیں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. سومیٹوفارم ڈسآرڈرز ایک خاصی کامن ٹائپ ہے مینٹل النس کی, جو کہ ہم مختلف صورتوں میں اپنے ارد گرد کے لوگوں میں دیکھ سکتے ہیں. اتنی کامن نہیں ہے کہ آپ کو ہر گھر میں اس کا ایک مریض دکھائی دے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کبھی بھی اس کا کوئی مریض کہیں پر بھی دکھائی نہ دے اور اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو صرف ہاسپٹل میں ہی جانا پڑے. بہت سے لوگ اس طرح کے سمٹم سے سفر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ سومیٹوفارم کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. سومیٹوفارم ڈسآرڈرز are disorder in which psychological problems take the physical or somatic form without any apparent physical cause. A state where there are physical symptoms present but no explicable medical cause. Somatoform disorder سے مراد وہ ڈسآرڈرز ہیں جس میں مسئلہ تو سائیکولوجیکل ہے, روٹ کاز سائیکولوجیکل ہے, لیکن اس کی مینیفیسٹیشن فزیکل فارم میں ہوتی ہے. دیکھنے میں جو انسان ہے یا جو پیشنٹ ہے, he or she is suffering from physical symptoms, some physical illness, whereas there is medically no evidence that this person or this man or woman is suffering from a medical ailment. No tests show that, no assessment procedures prove that. Therefore, it is thought that the root cause is psychological in nature. سائیکولوجیکل نیچر کا روٹ کاز ہے, مینیفیسٹیشن اس کی فزیکل ہے, اس لیے اس کو سومیٹوفارم ڈسآرڈر کہا جاتا ہے. سمٹمس میں انکلوڈ بلڈ ویژن, ڈیزینس, وامٹنگ اینڈ نوزیا, ڈیفیکلٹی ان سوالوئنگ. سومیٹوفارم ڈسآرڈرز کے سمٹمس بہت سے ہو سکتے ہیں, جن میں سے کامن سمٹمس یہ ہے کہ انسان کو آنکھوں سے کلیئر دکھائی نہیں دے رہا, دھندلا دکھائی دے رہا ہے, اس کی بھوک اور پیاس پر اس کا اثر ہو جاتا ہے, اس کو نوزیا اور وامٹنگ کی فیلنگ ہوتی ہے, اس کے لیے کچھ نگلنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اس کی ویرائٹی بہت وسیع ہو سکتی ہے. جتنے بھی جسمانی سمٹمس ہو سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی سمٹم ایک سومیٹوفارم سمٹم کے طور پر سامنے آ سکتا ہے. سومیٹوفارم ڈسآرڈر دو طرح کی سب کیٹیگریز پر مشتمل ہے. There are two types of somatoform disorders. One, hypochondriasis, and two, conversion disorders. Hypochondriasis, type of somatoform disorder in which the person experiences a persistent fear of illness and is preoccupied by health concerns. Even minor pains and aches may be interpreted as a symptom of some serious
ڈیزیز. آپ نے شاید ایسے لوگ دیکھے ہوں، اور اگر نہیں دیکھے تو اپنے ارد گرد کے لوگوں میں تلاش کرنے کی کوشش کیجیے. کچھ لوگ اپنی صحت کے بارے میں اوور کنسرن ہوتے ہیں. کنسرن ایک اچھی چیز ہے، اوور کنسرن ایک خطرناک چیز ثابت ہو سکتی ہے، خاص طور پہ جب اس میں انسان کی ہیلتھ اور النس انوالوڈ. ہائپوکونڈریاکس بیماری سے خوفزدہ رہتے ہیں. ان کو ہر وقت ہی خطرہ رہتا ہے کہیں مجھے یہ بیماری نہ ہو جائے، کہیں مجھے یہ بیماری نہ ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ وہ اوور کنسرنڈ ہوتے ہیں اپنی ہیلتھ کے بارے میں. اچھی صحت کے لیے جو معلومات ملتی ہیں، جن غذاؤں کے بارے میں وہ پڑھتے ہیں، جن ایکسرسائزز کے بارے میں پڑھتے ہیں، جن ادویات کے بارے میں پڑھتے ہیں، جن ہربل میڈیسنس کے بارے میں پڑھتے ہیں، وہ سب کی سب اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں. دوسری طرف وہ بیماری سے ڈرتے ہیں، اس لیے ہر وقت صحت اور بیماری کے بارے میں لٹریچر بھی پڑھنے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. جہاں کسی بیماری کے سمٹمس پڑھے ان کو وہ سمٹمس محسوس ہوتا ہے کہ ان میں شاید پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں. اس لیے عام طور پہ اس طرح کے لوگ ڈاکٹرز کے ہاں بھی زیادہ دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے سمٹمس کے لیے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس کے لیے تشخیص کروانا اپنا فرض سمجھتے ہیں. چھوٹے سے چھوٹا درد یا کسی قسم کی ایکس، کمر میں درد ہو گیا، کان میں درد ہو گیا، گردن میں درد ہو گیا، ہاتھ دکھ رہا ہے، بازو دکھ رہا ہے، ان کے خیال میں یہ درد کسی بڑی بیماری کا پیش خیمہ ہو سکتے ہیں. اس لیے ان کو وقت سے پہلے ہی ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا علاج کروا لینا چاہیے تاکہ یہ مائنر النس کل کو کوئی میجر النس نہ بن جائے. کسی حد تک یہ اپروچ ایک اچھی اپروچ ہے. ہمیں اپنی بیماریوں کو یا چھوٹے چھوٹے سمٹمس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب ہمیں آبویس طریقے سے اور اگر ہم سائنٹیفک نالج تھوڑا سا بھی رکھتے ہیں، ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہ سمٹمس کسی میجر النس کا سمٹم نہیں ہے تو ہمیں اس کو اگنور کر دینا چاہیے. مگر ہائپوکونڈریاکس ایسا نہیں کرتے. Symptoms involved in this disorder, doctor shopping is very frequent. Sympathy may exaggerate these complaints. Patient undergoes surgery and regularly takes medication. Patient focuses closely on normal physiological states such as rapid heartbeat, sweating, or palpitation. Patient interprets it as some severe disease. Minor health problems may become severe as a result of persistent stress and discomfort. Hypochondriacs کیونکہ ہر وقت اپنی صحت کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، ہر وقت بیماری سے خوفزدہ رہتے ہیں، تو خاصی حد تک وہ انگزائٹی کا اور اسٹریس کا شکار بھی رہتے ہیں. یہ ہر وقت رہنے والی اسٹریس اور انگزائٹی ان کے سمٹمس کو ایگریویٹ کرتی ہے. آخر یہ بیہیویئر مینٹل النس میں کیوں شامل ہے؟ مینٹل النس میں یہ اس لیے شامل ہے کیونکہ this type of thinking and this type of behavior is a source of continuous distress to the person himself as well as to the people around him. Family, friends, colleagues, بچے، رشتہ دار، سب لوگ اس شخص کے اس بیہیویئر کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ وہ شخص بذات خود انتہائی پریشانی کا شکار ہوتا ہے کیونکہ اس کو بیماری کا خوف، جو کہ در حقیقت اکثر موت کے خوف کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، ہر وقت محسوس ہوتا رہتا ہے. سومیٹوفارم ڈس آرڈرز کی دوسری کیٹیگری ہے کنورژن ڈس آرڈرز. وہ ڈس آرڈرز جس میں روٹ کاز سائیکولوجیکل ہے لیکن فزیکل مینیفیسٹیشن بالکل ایک جینوائن اوریجنل فزیکل النس کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ کوئی اور میڈیکل النس. وہ کہ اس کی اسیسمنٹ پر، اس کے ٹیسٹ پر کوئی بایولوجیکل بیسس، کوئی میڈیکل بیسس دکھائی نہیں دیتی اس النس کی یا اس سمٹم کی. کنورژن ڈس آرڈر in which the person undergoes an actual, genuine and specific physical problem and disturbance. The problem has a purely psychological reason and there is no biological cause involved. The problem manifests itself suddenly without any prior indication. Unexplainable neurological symptoms appear at once when no testable cause is present. کنورژن ڈس آرڈرز کے سمٹمس ایک دم ظاہر ہوتے ہیں. کوئی شخص رات کو اچھا بھلا سویا اور صبح اٹھا اور اس نے کہا کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، یا دوپہر کی نیند پوری کرنے کے لیے لیٹے، تھوڑی دیر کے بعد اٹھے اور کہا کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا،
میں اپنی سماعت کھو بیٹھا ہوں. یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں مفلوج ہو گیا ہوں, مجھ سے چلا نہیں جا رہا. یہ سب کا سب اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے جینوئنلی واقعی ہی ان کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے. وہ واقعی ہی سن نہیں پا رہے ہوتے, وہ واقعی دیکھ نہیں پا رہے ہوتے, اور واقعی وہ چل نہیں پا رہے ہوتے. Symptoms include partial blindness, loss of voluntary control over motor and sensory functions, inability to hear and talk, sudden display of emotions, and at times there is no emotion. Symptoms may be exaggerated by stress. The sufferers frequently do not show a natural concern about the symptoms. ایک چیز جو کنورژن ڈس آرڈر کے مریض کو ایک سچ مچ کے فزیکل النس کے مریض سے جدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ کنورژن ڈس آرڈرس کا مریض اپنے ان سمٹمس کے بارے میں وہ فکر شو نہیں کر رہا ہوتا, وہ پریشانی ظاہر نہیں کر رہا ہوتا, نہ ہی اس کو وہ پریشانی محسوس ہو رہی ہوتی ہے, نہ وہ اس کو رپورٹ کرتا ہے, جو کہ ایک سچ مچ کا اسی بیماری سے سفر کرنے والا مریض محسوس کرتا ہے. مثلا اگر کوئی شخص عام آرڈنری شخص صبح جاگے اور اس کی بصارت کھو چکی ہو تو اس کا رسپانس کیسا ہوگا؟ یقیناً ایک ڈیوسٹیشن کا احساس اس کو ہوگا اور وہ بہت برا محسوس کرے گا اور صدمے کی حالت میں ہوگا. لیکن کنورژن ڈس آرڈر کا مریض جب ایک صبح اٹھ کر اپنی بصارت کھونے کی شکایت کرتا ہے تو وہ اس طرح کا کنسرن ظاہر نہیں کر رہا ہوتا, مگر یاد رکھنا چاہیے کہ وہ شخص ڈرامہ نہیں کر رہا, جھوٹ نہیں بول رہا, محسوس سچ مچ ہی وہ ایسے کر رہا ہے. Causes may include hereditary component and observational learning. یہاں پہ جب ہم hereditary component کی بات کر رہے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ کسی فیملی میں اگر اس طرح کا کوئی کیس ہے تو عام طور پہ فیملیز میں اس طرح کے کیسز ریپیٹ ہوتے ہیں. اس سے یہ مراد یقیناً نہیں ہے کہ یہ چیز جینز کے تھرو ڈٹرمن ہوتی ہے یا ٹرانسفر ہوتی ہے. غالباً جیسا کہ بہت سی ریسرچ سے ظاہر ہوتا ہے یہ سب کچھ آبزرویشنل لرننگ کا نتیجہ ہو سکتا ہے. ایک شخص نے اپنی فیملی میں کسی اور کے ساتھ ایسا ہوتے ہوئے دیکھا اور اس پر بھی وہی سمٹمس طاری ہو گئے. It can be caused by a state of severe stress. People who have other organic problems may develop conversion disorder. A prior knowledge of the disease and symptoms is there. ایک چیز جو کنورژن ڈس آرڈرس کے اکثر مریضوں میں دکھائی دیتی ہے بلکہ تمام مریضوں میں دکھائی دے گی, جو سمٹمز ان میں ظاہر ہوتے ہیں یا جو فزیکل النس اپنا شکار ان کو بناتی ہے وہ ہوتی ہے جس کے بارے میں ان کو پرائر نالج ہوتا ہے. وہ بیماریاں جن کے بارے میں اس مریض نے کبھی سنا بھی نہیں ہے وہ ان کے سمٹمز شو نہیں کرتا. یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے اس بات کی کہ وہ شخص ایک سائیکولوجیکل پرابلم کا شکار ہے, جینوئنلی اس کو یہ پرابلم نہیں ہے. ڈسوسیٹیو ڈس آرڈرس. ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر ایک ایسی مینٹل النس ہے جس کے بارے میں آپ اکثر ناولوں میں پڑھتے ہیں, کہانیوں میں پڑھتے ہیں, فلموں میں اور ڈراموں میں اس طرح کے کردار دیکھتے ہیں. عام زندگی میں شاید آپ کو اس طرح کے کردار شاید کبھی دکھائی نہ دیے ہوں, لیکن شاید آپ کبھی ان کو دیکھ بھی لیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب صرف کہانیوں تک اور فلموں تک محدود نہیں ہے, بلکہ حقیقی زندگی میں بھی ایسے کیریکٹرز ہمیں ملتے ہیں جو کہ ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے, ڈسوسیٹیو یعنی جس میں ڈسوسیشن کا ذکر ہو, یعنی جس میں کوئی دو چیزیں یا دو سے زیادہ چیزیں ڈس انٹیگریٹ ہو چکی ہوں. یہاں جب ہم بات کر رہے ہیں ڈسوسیشن یا ڈس انٹیگریشن کی تو بات ہو رہی ہے پرسنالٹی کے مختلف پہلوؤں کی, مختلف فیسٹس کی, مختلف کمپوننٹس کی. Dissociative disorder, a disorder in which critical personality facets that are normally integrated and working together become separate. This allows stress avoidance and anxiety reduction by way of escape. ہماری شخصیت کے مختلف پہلو جو کہ ایک کمپیکٹ فارم میں اکٹھے ہوتے ہیں اور مل کر کام کرتے ہیں, اس طرح کے ڈس آرڈر میں وہ ڈس انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں, الگ الگ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور جو ایک ہی پرپز کے لیے ایک گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر کے ساتھ وہ چل رہے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے. مختلف فیسٹس مختلف ڈائریکشن میں مختلف گول کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں, اور اس طرح سے کرنے سے انسان کا نظام
یا اس کی نفسیات یا اس کی سائیکالوجی اسٹریس کو اوائڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے. دوسرے لفظوں میں یہ ڈس آرڈر ایکسٹریم اسٹریس کے ریئیکشن کے طور پر ظاہر ہوتا ہے. The person uses defense mechanisms for avoiding stress and to deal with traumatic experiences. At a time, two or more personalities may exist within the person. Dissociative disorder میں جب پرسنالٹی کے فیسٹس الگ الگ ہو جاتے ہیں, ڈس انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں, تو اس کا ایک نتیجہ ایک ہی شخص میں دو طرح کی پرسنالٹیز کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے. یعنی ایک وقت میں وہ شخص ایک پرسنالٹی ہے یا ایک پرسن ہے اور دوسرے وقت میں کچھ اور, جیسے کہ ڈاکٹر جیکل اینڈ مسز ہائیڈ. Symptoms include auditory or visual illusions, feeling of confusion and disorientation, severe anxiety attacks, suicidal attempts, and inflicting self-injuries. Causes involve high state of stress. And treatment includes psychotherapy, self-induced trance, and minimized stress. Dissociative disorders کی مزید سب کیٹیگریز دیکھنے میں آئی ہیں, جیسے کہ ہم نے کہا ایک سے زیادہ پرسنالٹیز ایک شخص میں ہونا, اسی طرح کے اور بھی کچھ سمٹمس ہیں اور بھی کچھ ٹائپس ہیں. ٹائپس آف ڈسوسیٹیو ڈسآرڈرز. 1. Dissociative amnesia, a state when a selective loss of memory occurs. The person is unable to recall specific events, often as a result of extreme stress. Dissociative amnesia میں انسان کی میموری کا لاس ہو جاتا ہے. امنیجیا سے مراد ہے یادداشت کھو جانا, لیکن یہ امنیجیا سلیکٹو ہے. جو چیزیں فرد کے لیے تکلیف دہ تھیں یا کسی طرح کی پریشانی کا باعث تھیں یا اسٹریس کا باعث ہو سکتی ہیں, وہ ان کو یاد نہیں کر پاتا. باقی سب چیزیں اور باقی سب ڈیٹیلز اس کو یاد ہوتی ہیں. چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل بھی اس کو بھولی نہیں ہوتی, جبکہ بہت بڑا واقعہ اس کو بہت کوشش کرنے پر بھی یاد نہیں آتا. Significant memory loss occurs about personal information that is not due to an organic cause. This disorder vanishes abruptly as it begins and rarely reoccurs. Dissociative amnesia اچانک ظاہر ہوتا ہے اور اسی طرح سے ایک دم ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. مختلف طرح کی سائیکو تھراپی اس کو ٹریٹ کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے. ڈسوسیٹیو امنیجیا کے ساتھ ساتھ ایک اور طرح کا ڈسوسیٹیو رسپانس یا ریئیکشن یا ڈس آرڈر جو دیکھنے میں آتا ہے وہ ہے ڈسوسیٹیو فیوج. ڈسوسیٹیو فیوج, فیوج مینس فلائٹ. فیوج از اے فارم آف امنیجیا. The sufferer takes sudden impulsive trips, at times assuming a new identity. Dissociative fugue includes forgetting as well as fleeing from one's home for days and weeks, also being unable to remember one's identity. Dissociative fugue میں انسان اپنی یادداشت کھو دیتا ہے یا سلیکٹو کھو دیتا ہے. پوری کی پوری چیزیں نہیں بھولتی لیکن بہت سی چیزیں بھول جاتی ہیں. اس کے بعد وہ ایک ٹرپ پر گھر سے باہر نکل جاتا ہے, یہ محسوس کیے بغیر کہ وہ کہاں جا رہا ہے, کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. وہ وانڈر کرتا رہتا ہے, بالکل آوارہ طریقے سے پھرتا رہتا ہے اور اس کو گھر واپس جانے کا خیال بھی نہیں آتا. Unconscious wandering in which the person has limited social contacts. In some instances, person may take over another personality that is more sociable than the previous. اس فیوج کے دوران یا اس ٹرپ کے دوران جس پہ وہ شخص نکل گیا ہے یا اس لمبے سفر پر, انجانے سفر پر جس کے لیے وہ اپنے گھر سے باہر چلا تھا, اس دوران ہو سکتا ہے کہ وہ ایک مختلف پرسنالٹی بھی اختیار کر لے. پہلے وہ اگر خاموش رہنے والا تنہائی پسند شخص تھا تو ہو سکتا ہے کہ اب وہ ایک فرینڈلی اور بہت سوشیبل انسان میں تبدیل ہو جائے, جہاں جائے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرے اور خوش باش رہ کر ان کے ساتھ اپنا وقت گزارے. اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکل آیا ہے یا جہاں وہ رہ رہا تھا وہ جگہ وہ چھوڑ دیتا ہے اور بے مقصد گھومنا شروع کر دیتا ہے. اس دوران جس حلیے میں, جس پرسنالٹی میں, جن عادات و خصائل کے ساتھ وہ اپنا وقت گزارتا ہے, ہو سکتا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہو جو کہ اس کے گھر میں اس کی دیکھی جاتی تھی. اور کچھ عرصے کے بعد یہ لوگ واپس بھی آ جاتے ہیں
بعض اوقات دوسرے لوگ ان کو پکڑ کر گھر واپس لے آتے ہیں جبکہ ان کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اور ٹریٹمنٹ کے بعد یہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. ڈسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر اور ملٹیپل پرسنالٹی. It is a rare disorder in which the person may take over 2 or more personalities that are entirely different from one another. Dissociative identity disorder یا multiple personality میں وہ صورت ہمیں دکھائی دیتی ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے ہم ذکر کر رہے تھے، یعنی ایک شخص 2 یا 2 سے زیادہ پرسنالٹیز اختیار کر لیتا ہے اور وہ سب کی سب پرسنالٹیز ایک دوسرے سے ٹوٹلی مختلف ہوتی ہیں، اور جس وقت وہ جس پرسنالٹی کے اندر رہ رہا ہوتا ہے یا یوں کہہ لیجیے کہ جس رول کے اندر یا جس ماسک کے اندر وہ گھس جاتا ہے اس وقت وہ بالکل اسی جیسا بہیو کرتا ہے، اور جب وہ اس میں سے نکل کر دوسرے میں آتا ہے تو اس کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ کچھ دیر پہلے وہ اس طرح سے بہیو کر رہا تھا. The first one is usually restrained, restricted and dull, but the other one is entirely different from the previous one. One's mannerisms, vocal expressions, movements are entirely different from one another. عام طور پہ جب کوئی شخص 2 شخصیات اختیار کر لیتا ہے، یا ہم یہ نہیں کہیں گے 2 روپ دھار لیتا ہے کیونکہ اس میں ایکٹنگ انوالو نہیں ہے، ایسا اس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. ہی از ناٹ ڈوئنگ اٹ کانشیسلی اینڈ انٹینشنلی، کیونکہ اگر وہ کانشیسلی یا انٹینشنلی کر رہا ہوتا تو اس کو سائیکو تھراپی کی ضرورت نہ ہوتی. ایسا اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. عام طور پہ اگر پہلی شخصیت خاموش طبع تھی، ریسٹرکٹیڈ تھی، ریزرو تھی، تو دوسری شخص بہت بوائسٹرس ہوگی، بہت سوشیبل ہوگی، بہت ملنسار ہوگی، بہت ہیپی گو لکی ہوگی. اور ہر پرسنالٹی جب انسان اس کے دور سے گزر رہا ہوتا ہے، جس پرسنالٹی کا وہ ٹائم ہے، مثال کے طور پہ صبح وہ کچھ اور تھا، شام کو کچھ اور ہے، تو ہر چیز، ہر ایکشن، ہر مینرزم اس پرسنالٹی کے مطابق وہ اختیار کرتا ہے. ایکسٹریم کیسز میں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ جنہوں نے مختلف پرسنالٹیز کے درمیان رہ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنا وقت گزارا، ہر پرسنالٹی کے دور میں انہوں نے اس کے مطابق عادات بھی اختیار کی، رویے بھی اختیار کیے، حتیٰ کہ یوں بھی ہوا کہ اگر 2 پرسنالٹیز تھیں اور ایک کی نظر تھوڑی کمزور تھی، دوسرے کی زیادہ کمزور تھی، تو ان دونوں روپ یا دونوں پرسنالٹی کے درمیان انہوں نے سپریٹ پیئرز آف اسپیکٹیکلز رکھے ہوئے تھے، یعنی نظر کی اینک جو وہ استعمال کرتے تھے کم کمزور نظر والے زمانے کے لیے یا کم کمزور نظر والی شخصیت کے لیے اینک علیحدہ تھی، اور جس کی نظر زیادہ کمزور تھی اس کے لیے مختلف نمبر کی اینک استعمال کی گئی. اور ایسا ان کو جان بوجھ کے نہیں کرنا پڑ رہا تھا، جینوئنلی اس وقت وہ کم دیکھ پا رہے تھے، اور جب وہ اینک لگاتے تھے تو ان کو درست نظر آنا شروع ہو جاتا تھا. تو یہ تھے ڈسوسیٹیو ریئیکشنز. موڈ ڈس آرڈرز، یہ ہے ہماری مینٹل ڈس آرڈرز کی اگلی کیٹیگری. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ایسے ڈس آرڈرز جس میں انسان کے موڈ کا تعلق ہو، یعنی انسان کے موڈ ڈس آرڈر کا یا ڈسرپشن کا شکار ہو جائیں. موڈ ڈس آرڈرز psychological and affective disturbances characterized by emotional extremes that are enough to produce troubles in daily life. The emotional response is disturbed and so strong that it disturbs everyday living. ایسے ڈس آرڈرز جس میں انسان کا موڈ، اس کے ایموشنز اور اس کی فیلنگس اور اس کی سائیکالوجی اتنی ڈسٹرب ہو جائے کہ اس کی روزمرہ کی زندگی اور روٹین کے کام بھی اس سے متاثر ہونا شروع ہو جائیں، ان کو ہم موڈ ڈس آرڈرز کہتے ہیں. موڈز 2 طرح کے ہو سکتے ہیں، بہت خوش باش موڈ اور بہت زیادہ ڈپریس موڈ. موڈ ڈس آرڈرز مینلی انکلوڈ 3 ڈس آرڈرز: میجر ڈپریشن، مینیا اینڈ bipolar disorder. Major depression, previously known as melancholia. Major depression is a severe form of depression. It is a common form of mood disorders. It is a disorder characterized by lack of concentration, decision making, sociability, withdrawal from others, and a feeling of worthlessness and inadequacy. ڈپریشن ایک عام اور جانی پہچانی
صورت ہے یا کیفیت ہے، یہ وہ کنڈیشن ہے جس میں سے شاید دنیا کا ہر شخص زندگی کے مختلف دور میں مختلف حد تک گزرتا ہے. لیکن ڈپریشن کو ہم میجر ڈپریشن کب کہتے ہیں؟ جب ہماری زندگی کی ڈیلی روٹین کے لیے، ہماری روزمرہ کی ایکٹیویٹیز کے لیے ڈسرپشن کا، ہنڈرنس کا اور بلاکیٹ کا باعث بن جائے، جس کی وجہ سے ہم کوئی کام نہ کرنا چاہیں، اپنی زندگی کی مصروفیات سے بھاگیں، دوسرے لوگوں سے دور بھاگیں، اپنی سوشل لائف کو ختم کر دیں اور گرے ہوئے، لاس، فیلڈ محسوس کریں. ہمارا کچھ کرنے کو دل نہ چاہے اور حتیٰ کہ یوں بھی ہو کہ لوگ اپنے آپ کو ختم کرنے پر بھی مائل ہو جائیں. Depression is labeled as depressive disorder when it persists for long and hampers daily life. Symptoms include concentration problems, irritability and restlessness, persistent sadness, anxious and empty mood, fatigue, appetite changes, feeling of agitation, sleep disturbances, hopelessness and pessimism, loss of interest in activities which are pleasurable. تمام کے تمام سمٹمس کی ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن ایک چیز جو ہمیں اس میں کامن دکھائی دیتی ہے وہ ہے لیک آف انٹرسٹ ان لائف، لیک آف انٹرسٹ ان ادر پیپل، لیک آف انٹرسٹ ان اینی تھنگ دیٹ کین بی pleasurable. Also, the person is unhappy most of the time. ڈپریشن، جب ذہنی ڈپریشن ہوتا ہے تو خود بخود وہ فزیکل فارم بھی اختیار کر لیتا ہے، جسم بھی اسی طرح کی گری ہوئی کیفیت محسوس کرتا ہے، فٹیگ محسوس ہوتی ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور انسان کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا. کازز انکلوڈ ہیریڈیٹری کاز. بہت سی ریسرچ سے ظاہر ہوا ہے کہ ڈپریشن جو ہے اٹ رنز ان دا فیملیز. کسی فیملی میں اگر قریبی رشتہ داروں کو ڈپریشن تھا تو کافی امکان ہے کہ جس شخص کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس کو بھی وہ ڈپریشن ہو جائے گا. لیکن یہ کہ ڈپریشن کیا یہ فیملی ہسٹری میں جینز کی وجہ سے آیا ہے یا آبزرویشنل لرننگ کے لیے، اس کے بارے میں مختلف طرح کی ریسرچ اویلیبل ہے. شاید جینیٹکس میں بھی اس کا کوئی ہاتھ ہو، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جب ایک رول ماڈل سامنے ہو، ماں یا باپ اسی طرح کی کیفیت کا شکار ہو، تو بچہ ان سے بہت سی چیزیں سیکھ لیتا ہے. اس لیے کافی امکان ہے کہ جب ہم انہیریٹنس کی بات کرتے ہیں، ہیریڈیٹری فیکٹر کی بات کرتے ہیں، تو شاید ایسا اس وجہ سے ہو کہ بچے نے اپنے خاندان کے ماحول سے وہ رول پیٹرن دیکھ لیا ہو اور اس کے ذہن میں وہ امپرنٹ ہو گیا ہو. اسٹریس کین کاز ڈپریشن. Chemical imbalances in the brain. The sufferer, however, has the belief that it is a medical illness rather than a psychological one. Most commonly, it occurs in people with low self-esteem. Women are twice as likely to develop major depression as men. So, major depression ان بیماریوں میں سے ہے جو کہ عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں. مردوں کے مقابلے میں دگنی عورتوں کو اس illness کا سامنا کرنا پڑتا ہے. Learning experiences may contribute to the development of depression. Serious loss in business or some other disaster may cause depression. Relationship problems, financial setbacks can also be the cause. Treatment includes use of medication, psychotherapy, behavior therapy. So, depression کا علاج میڈیکیشن کی صورت میں بھی ہوتا ہے. اگر ڈاکٹر کا خیال ہو یا سائکیٹرسٹ کا خیال ہو کہ کسی شخص کا ڈپریشن جسم میں ہونے والے بایو کیمیکل چینجز اور ریئیکشن کی وجہ سے ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ میڈیسن کی صورت میں تجویز کیا جاتا ہے. ہاں، اگر یہ لگے کہ ایسا نہیں ہے تو سائیکو تھراپی تجویز کی جاتی ہے. بہرحال ڈپریشن کا کوئی بھی مریض اگر سائیکولوجسٹ کے پاس آئے گا تو وہ اس کا علاج سائیکو تھراپی کے ذریعے کرے گا. البتہ اگر بہت سیویئر فارم میں ہو اور لگے کہ یہ شخص مینیجبل کنڈیشن میں نہیں ہے تو اس کو میڈیسن کے لیے بھی ریفر کیا جا سکتا ہے. موڈ ڈس آرڈرز میں میجر ڈپریشن کے ساتھ جو دوسری ویرائٹی ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے مینیا. مینیا از دا اپوزٹ اسٹیٹ آف ڈپریشن. اٹ از این ایکسٹینڈیڈ اسٹیٹ آف انٹینس وائلڈ الیشن. آپ نے غور کیا، اسٹیٹ آف انٹینس وائلڈ الیشن.
خوشی کی ایسی کیفیت جو کہ شدید ہو, انٹینس ہو اور وائلڈ ہو, یعنی وہ اپنی کوئی حدیں پہچانتی نہ ہو, وہ کسی بھی فارم میں کسی بھی صورت میں ظاہر ہو سکتی ہے. ڈپریشن میں اداسی کی بات تھی, یاسیت کی بات تھی, مایوسی کی بات تھی, لیکن مینیا میں ایک خوشی کا احساس ہے, ایک الیشن کا, ایک یوفوریا کا احساس ہے. انسان خوش محسوس کرتا ہے, لائٹ محسوس کرتا ہے اور اس کا اظہار کسی بھی طریقے سے کر سکتا ہے. بائیپولر ڈس آرڈر. Bipolar disorder is a combination of depression and mania. The sufferer alternates between periods of extreme euphoria and elation, that is, mania, and bouts of depression. تو mood disorders میں 3 طرح کے disorders آ سکتے ہیں: major depression, mania and bipolar disorder. Depression مایوسی کی بات ہے, اداسی کی بات ہے, اپنی زندگی کو ختم کرنے کی بات ہے. مینیا خوشی کا احساس ہے, الیشن اور یوفوریا. اور بائی پولر سے مراد ہے جس میں ڈپریشن اور مینیا آلٹرنیٹ کرتے ہیں. کبھی وہ انسان ڈپریشن کے فیز سے گزرتا ہے اور کبھی مینیا کے فیز سے گزرتا ہے. سائڈ افیکٹس آف موڈ ڈسآرڈرز. The height of elation may lead to high creative output, although it does not ensure high quality of the creative output. The manics are often reckless and end up with self-injury. تاریخ کا جائزہ لینے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو مینیا کا شکار تھے اور وہ کریٹو لوگ تھے, انہوں نے اپنے مینک فیز کے دوران بہت زیادہ کریٹو کام کیا, لیکن اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ اس دور میں انہوں نے جو کام کیا وہ بہت اعلیٰ کوالٹی کا بھی تھا. دیکھا یہ گیا کہ اعلیٰ کوالٹی کا کام انہوں نے اس دور سے باہر رہتے ہوئے کیا تھا. Schizophrenia. Schizophrenia is probably the severest form of mental disorders as compared to the disorders that we have just talked about. Schizophrenia is a category of mental disorders marked by severe distortion of reality. There is a deep division between the real world and the schizophrenic's world. What makes schizophrenia different from other disorders? Significant decline from a previous level of functioning and disturbances of thought and language. Schizophrenia وہ ڈس آرڈر ہے جس میں انسان کے لیے اس کی اپنی دنیا اور حقیقت کی دنیا میں بہت فرق ہوتا ہے. اس کی اپنی دنیا خیالی دنیا ایک اصل دنیا ہوتی ہے, باہر کی دنیا سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہوتا. ایک ایکسٹریم رج بن جاتی ہے, ایک ڈیپ ڈویژن بن جاتی ہے اس کے خیالوں کی دنیا میں اور حقیقت کی دنیا میں. اور اس میں نمایاں چیز یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ اس کی فنکشننگ ڈیٹیریٹ کرتی رہتی ہے اور اس میں بگاڑ آتا جاتا ہے. سمپٹمز ان اسکیزوفرینیا: ڈیلوژنس, ہیلوسینیشنز, ایموشنل ڈسٹربنسز اینڈ withdrawal. 4 نمایاں سمپٹمز ہیں جو اسکیزوفرینیا کو دوسرے ڈس آرڈر سے الگ کرتے ہیں. ان میں سے 2 تو بالکل ایسے ہیں کہ جو کسی اور ڈس آرڈرز میں ہوتے ہی نہیں ہیں, وہ ہیں ڈیلوژنس اور ہیلوسینیشنز. ڈیلوژن سے مراد ہے ایسے خیالات یا ایسا یقین, ایسا احساس کہ جو کچھ میں سوچ رہا ہوں وہی درست ہے. ایسے خیالات میں وہ بلیو کرتا ہے جو کہ اسکیزوفرینک ہے, جو دوسروں کے لیے بالکل ہی حقیقت پر مبنی نہیں ہے. اس کو مثلاً یہ وہم ہو سکتا ہے کہ وہ سب سے گریٹ ہے, گرینڈ ہے, یا یہ کہ دوسرے میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, میرے خلاف پلان کر رہے ہیں کیونکہ میں بہت بڑا انسان ہوں. کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑی روحانی شخصیات میں تبدیل ہو گئے ہیں یا باہر کی دنیا سے ان کا رابطہ ہے. Hallucinations and perceptual disorders. The schizophrenic has sensory experiences that ordinary people do not have. They may hear voices, see people or objects, and or smell things that others find to be non-existent. The hallucinations mean reality to the schizophrenic. Schizophrenic کو ایسے سینسری احساسات ہوتے ہیں, اس کو ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں, ایسی اسمیل وہ سونگ لیتا ہے, ایسی چہرے اس کو دکھائی دیتے ہیں جو کسی اور کو دکھائی نہیں دے رہے ہوتے, لیکن وہ یقین رکھتا ہے کہ یہ سب کچھ ریئل ہے. Hallucinations are usually based on the delusions. The sense of own body is also affected in schizophrenia.
عام طور پہ اسکیزوفرینک ہیلوسینیشنس اس کے ڈیلوژن سے ہی تعلق رکھتے ہیں. مثلاً اگر اس کو ڈیلوژن آف ریفرنس ہے یا ڈیلوژن آف پرسیکیوشن, یعنی لوگ میرے خلاف سازش کر رہے ہیں اور مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس کو یہی ہیلوسینیشن ہوگا کہ اس کو مرڈر کرنے کی پلانز بن رہے ہیں اور اس کے کانوں میں ان کی آوازیں آ رہی ہیں, یا لوگ اپنی بندوقیں تیار کر رہے ہیں اس کو مارنے کے لیے. ان کا اس کو آواز سنانے کے ساتھ ساتھ اسمیل محسوس ہوگی اس کو بارود کی کہ سب کچھ تیار ہے اور مجھے خاتمہ کرنے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایموشنل ڈسٹربنسز. Overall, the schizophrenics show a flat, blank and bland emotional response. Also, their emotional responses are inappropriate. Schizophrenics کے responses inappropriate ہوتے ہیں. موقع کی مناسبت سے وہ اپنے ایموشنس نہ ہی ایکسپیرئنس کرتا ہے نہ ایکسپریس کرتا ہے. رونے کی جگہ پر وہ ہنس سکتے ہیں, ہنسنے کی جگہ پر رو سکتے ہیں یا خاموش بھی رہ سکتے ہیں. Withdrawal. Schizophrenic lives in an isolated world of their own. Schizophrenics withdraw from others. They avoid socializing. They are not interested in others. In extreme cases, they are oblivious of the presence of others. Schizophrenia کی مختلف ورائٹیز موجود ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی کس ورائٹی میں کیا سمٹمز پائے جاتے ہیں. Types of schizophrenia. A. Disorganized or hebephrenic type, marked by inappropriate emotion, inappropriate giggling, laughter, silliness, incoherent speech, infantile behavior, strange and at times obscene behavior. Hebephrenic schizophrenia میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ inappropriateness of emotion ظاہر ہے اور اس کو انسان کو schizophrenic کو یہ معلوم نہیں کہ کس وقت کیسے بہیو کرنا ہے. وہ خام خواہ ہنس سکتا ہے, obscene حرکتیں کر سکتا ہے. B. Paranoid schizophrenia. The patient experiences delusions and hallucinations of his own greatness. Behavior is unpredictable and erratic. Sense of judgment is lost. Paranoid schizophrenia میں انسان اپنے آپ کو بہت گریٹ اور بڑا انسان سمجھتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ لوگ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. C. Catatonic schizophrenia. It is marked by disturbances in the motor activity and muscular control. Major disturbances occur in movement. At times, all motion stops and the patient just freezes in one position. This frozen posture may last for hours and even days. In some phases, the patient exhibits wild, free-floating, and even violent movement. Undifferentiated schizophrenia. یہ وہ ویرائٹی ہے جس میں کوئی خاص الگ سے سمٹمز دکھائی نہیں دیتے, لیکن اگر مریض مختلف سمٹمز ایسے سمٹمز کے کمبینیشن شو کر رہا ہے جو باقی ویرائٹیز میں ہے لیکن کسی ایک ویرائٹی میں وہ فٹ نہیں ہوتا تو اس کو یہ ڈائگنوسس دیا جاتا ہے. Residual schizophrenia. Residual schizophrenia consists of minor signs of schizophrenia after a major, more serious episode. بعض اوقات اسکیزوفرینیا کے ایک بڑے اٹیک کے بعد کچھ سمٹمز باقی رہ جاتے ہیں جن کو ہم ریزیڈول اسکیزوفرینیا کا نام دیتے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم نے کچھ مینٹل ڈس آرڈرز کا ذکر کیا. یہ میجر مینٹل ڈس آرڈرز تھے جن کا ہم اکثر ہاسپٹل میں سامنا کر سکتے ہیں, ایسے مریضوں کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سے ڈس آرڈرز ہیں. ہم نے شروع میں کہا تھا 200 کے لگ بھگ ڈس آرڈرز DSM میں موجود ہیں, 17 ان کی براڈ کیٹیگریز ہیں, لیکن ہم اپنے ٹائم کے حساب سے صرف ان کے بارے میں بات کر سکتے تھے. پرسنالٹی ڈس آرڈرز, چائلڈہڈ ڈس آرڈرز اور بہت سے ایسے ڈس آرڈرز ہوں گے جن کے بارے میں آپ جاننا چاہیں گے. اس کے لیے آپ اپنی ٹیکسٹ بک دیکھ سکتے ہیں یا انٹرنیٹ پر رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کو بہت سی سائٹ سے اس کے بارے میں انفارمیشن ملے گی. آئندہ لیکچرز میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ان ڈس آرڈرز کا ٹریٹمنٹ کیسے کیا جاتا ہے, یعنی سائیکو تھراپی. سائیکو تھراپی ہے کیا, کس کس طرح کی سائیکو تھراپیز اویلیبل ہے اور سائیکو تھراپی کس طرح سے کام کرتی ہے. اگلے لیکچرز میں اس بارے میں بات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.